بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں آیت نور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے کہ کسی مومن کے دل میں اللہ کا نور ایمان، نور ہدایت، نور توفیق وہ کیسے جگہ پکڑتا ہے، اس کی پوری حقیقت ہمارے سامنے رکھی گئی۔ اس کی حقیقت کو اور تعویل کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اسلام کا ایک چھوٹا سا قانون وہ نوٹ کر لیجئے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کا معاشرہ ہے، اس کا کنبہ قبیلہ ہے جو اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتا ہے، وگرنہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو فطرت سلیمہ ہے، جو فطرت اسلام ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر حق کی طلب موجود ہے، اس کے اندر اللہ کی معرفت کا نور موجود ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف جانا اور حق کی تلاش کرنا، یہ جذبہ اس فطرت کے اندر موجود ہے، ایسا نور اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ لیکن جب انسان ہوش سنبھالتا ہے، جیسے جیسے معاشرے کی رنگینیاں اس کو پکڑتی ہیں، ویسے ویسے اس فطرت سلیمہ کی ارد گرد دھول مٹی جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ پھر جیسے اگر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو گناہ پہ گناہ، پھر یہ ہے کہ وہ زنگ آلود اور ساری وہ میل کچیل معاشرتی نفسانی خواہشات کی اور دیگر اعمال سیئہ کی چڑھ جاتی ہے، جس سے وہ فطرت سلیمہ جو ہے وہ تھوڑی سی گدلی سی ہو جاتی ہے۔ لیکن مومن کی فطرت سلیمہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے گرد وہ، جیسے کل ہم نے بیان کیا تھا، الزجاجہ، اس کے گرد شیشے کا فانوس ہے جس سے اس کی حفاظت رہتی، اور وہ فطرت سلیمہ کا نور موجود ہے۔ پھر نور وحی آتا ہے اللہ کی طرف سے، قرآن و حدیث کی شکل میں نبی کی تعلیم ملتی ہے۔ تو یہ جو فطرت سلیمہ کا نور ہے، اس نور وحی کے ساتھ جب ملتا ہے، دونوں نور مل کر ایک ایمان حقیقی کا نور جگمگا اٹھتا ہے، اور بندہ مومن اور مسلمان بن جاتا ہے، جس کو اللہ نے یہاں پہ نور علی نور سے تشبیہ دی ہے کہ دو نور جمع ہو گئے۔ ایک نور تھا پہلے فطرت سلیمہ کا جس کے اندر حق کی طلب موجود تھی، پھر جب نور وحی آیا، نور قرآن، نور ہدایت آیا، وہ دو نور نور علی نور ہو گئے، تو ایمان جو ہے وہ جگمگا اٹھا۔ اور یہی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ثابت آتی ہے، کیونکہ ان کے اندر فطرت سلیمہ کا نور موجود تھا، اس کے اوپر کوئی دھول مٹی نہیں چڑھی تھی۔ نبی اسلام نے فرمایا، میں نے جس بندے کے سامنے بھی ہدایت کی بات رکھی ہے، دعوت دی ہے، اس نے تھوڑا بہت توقف کیا ہے، تاخیر کی ہے، سوچنے کا ٹائم مانگا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے ہی میں نے بات رکھی تو وہ تو ایسے تھے جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے، یہ جیسے کہ پہلے ہی ماننے کے لیے تیار ہوتے، پہلے ہی ماننے کے لیے فوراً جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح سابقون الاولون صحابہ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ان کی فطرت سلیمہ پہ دھول مٹی چڑھ جائے گی، نفسانی خواہشات کی، گمراہیوں کی، اعمال سیئہ کی۔ پھر یہ ہے کہ داعی کو سب سے پہلے یہ محنت کرنا پڑتی ہے کہ اس کی فطرت سلیمہ کو صاف کیا جائے، اس کی اس عقل سلیم کو صاف کیا جائے، تاکہ تبھی یہ بات کو تسلیم کرے گا، وگرنہ نہیں، جتنا مرضی سمجھاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح کہ ایک پرانے زمانے میں جب چراغ جلتے تھے، چراغ کی جو کہ مثال ہے، چراغ جلتے تھے تو اس کے اندر مختلف قسم کا تیل استعمال ہوتا تھا۔ ایک جیسے سرسوں کا تیل ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا کثیف ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ آگ لگائیں تو ذرا ٹائم لیتا ہے جلنے میں۔ لیکن جیسے اس کی جگہ پہ اگر پیٹرول لگائیں تو پیٹرول تو جیسے پہلے ہی بے تاب ہوتا ہے جلنے کے لیے، آپ نے ہلکی سی چنگاری دکھائی تو فوراً جیسے کہ پہلے ہی تیار تھا جلنے کے لیے، جب خود بخود جل اٹھتا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی فطرت سلیمہ سرسوں کے تیل کی طرح ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آگ جلا رہے ہیں، پتہ نہیں کب جلے، پتہ نہیں کب مانے وہ بات کو۔ تو یہ ہے اسلام کی ایک حقیقت کہ فطرت سلیمہ کا نور ہے،
پلس نور ہدایت ملتا ہے تو پھر جو ہے بندہ مومن ہوتا ہے۔ اگر فطرت سلیمہ کام نہیں کر رہی تو جتنا مرضی نور ہدایت آئے، نور وحی آئے، قرآن کی تعلیم، رسول اللہ کی حدیثیں سنائی جائیں، کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ فطرت سلیمہ مر چکی ہے۔ اصل چیز وہ ہے، دائی کو محنت کرنی چاہیے کہ پہلے اس کو جو ہے وہ بیدار کرے، اور اس سے جو دھول مٹی چڑھ چکی ہے وہ ہٹائے پہلے۔ اب یہاں اللہ نے جو مثال بیان کی ادھر مختصر سی دوبارہ ہم بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک طاق ہے اور اس طاق کے اندر چراغ ہے، اور چراغ جو ہے وہ شیشے کے فانوس میں ہے، اور اس چراغ کے اندر ایسے زیتون کے درخت کا تیل جل رہا ہے کہ جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی بالکل نیوٹرل ہے۔ کیونکہ جب بندہ ایک مسلک کی جانب ہو جاتا ہے، ایک فرقے کا بن جاتا ہے، تو پھر اسی طرح کا سوچتا ہے۔ ہاں، آپ نے نیلی اینک لگا لی، کالی اینک لگا لی تو سب کچھ نیلا کالے نظر آئے گا، ہاں اسی طرح کا نظر آئے گا۔ تو جس مسلک کا جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، جس فرقے کا کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، تو کچھ بھی ہو قرآن و حدیث کو اسی نظر میں انسان دیکھے گا، اپنی بات نہ ہوگی۔ فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، نیوٹرل ہو کے دین کی بات سنو گے، قرآن کی بات سنو گے، تبھی تمہیں سمجھ آئے گی۔ تو یہ مثال اللہ نے بیان کی۔ تو یہ مثال کیسی ہے کہ انسان کا سینہ یہ ایک، آپ سمجھ لیجیے طاق کی شکل میں ہے، اس کا جو ڈایافرام بنا ہوا ہے انسان کے سینے میں، چیسٹ کیویٹی ہے سارا جو ہے وہ ایک طاق کی شکل میں۔ اس طاق کے اندر جو چراغ ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اس دل کے ارد گرد اللہ رب العزت نے ایک، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک فانوس لگایا ہوا ہے جو فطرت سلیمہ کو برقرار رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تاکہ کسی قسم کے نفسانی خواہشات کے آثار، گناہوں کے جذبات، یہ ساری میل کچل نہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب انسان گناہوں میں بوجھ آگے نکل جاتا ہے تو اس کے زنگ اور مٹی جڑ جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی مندمل ہو جاتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر ایسا تیل ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور آگے فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ وہ تیل خود ہی جل اٹھے اگر آپ اس کو آگ نہ بھی دکھائیں۔ تو یہ وہی بات میں نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی اسلام کی تعلیم نہ بھی ملتی تو ان کے اندر اتنی فطرت سلیمہ موجود تھی، حق کی تلاش موجود تھی کہ خود ہی حق کی راہ پہ چلنے لگ جاتے، جائے کہ ان کے پاس جو ہے وہ وحی کا پیغام آتا۔ لیکن وحی کا پیغام جب آ گیا تو پھر اور جو ہے وہ نور جگمگا اٹھا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ان کی طرف سے ابھی وحی نہیں آئی، ابھی اسٹرگل چل رہی ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے، کیسے پہچاننا ہے۔ تو فطرت سلیمہ کا نور موجود تھا تو اللہ کو پہچان لیا اور اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ تو یہ وہی بات ہے، فرمایا نور علی نور، تو یہ نور پر نور ہو گیا، فطرت سلیمہ کا نور اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہدایت کا نور، دونوں مل گئے تو نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو گئی۔ آگے فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ نور کون سا ہے؟ نور ہدایت۔ فطرت سلیمہ والا پہلے موجود ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ یہ کس کی نور کی بات ہو رہی ہے؟ نور ہدایت، وہ اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے کہ ایٹ رینڈم نہیں ہے کہ جس کو چاہا تو ایویں مالا مال کر دیا، توفیق دے دی، اور جس کو چاہا تو بس ایویں بس دھتکار دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو کچھ دیکھ کے دیتے ہیں، اور اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر طلب حق کی جو ہے وہ جذبہ کتنا ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات کی طرف مائل تو نہیں ہے، یا دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑنے والا تو نہیں ہے، یا اس کے اندر اور ایسے گناہ کے جذبات تو نہیں لے کے بیٹھا ہوا، یا گمراہی کے جذبے تو نہیں لے کے بیٹھا ہوا۔ اللہ یہ چیز دیکھتے ہیں، اور اللہ پھر اس کو تھوڑی سی ہدایت دے کے چیک کرتے ہیں کہ اس ہدایت کی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن جب اس ہدایت کی قدر کرتا ہے اللہ پھر مزید اس کو مالا مال کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہدایت کی طلب ہے، ہم ان کو مزید ہدایت دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ 1 روپے کا، آپ کو پتا ہے کہ 1 روپے کا چور ہے، آپ اس کو 1 لاکھ روپے کی امانت نہیں سونپیں گے، آپ کو معلوم ہو گیا تو 1 لاکھ روپے میں خیانت کرتا ہے، 1 لاکھ روپیہ اس کو دے گے تو مزید جو ہے وہ کام خراب کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ اس نے تھوڑی سی ہدایت کی قدر نہیں کی تو زیادہ ہدایت کی قدر کیسے کرے گا۔ ہاں، جو شخص آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت کی قدر کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مزید پھر ہدایت، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء یضرب اللہ الامثال للناس، اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس مثال کو، کس حقیقت کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، کس مثال کے ساتھ بیان کرنا ہے، کس طرح سمجھانا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے نور کا اصل مستحق کون ہے، ڈیزرو کون کرتا ہے کہ اس کو یہ ہدایت دی جائے، اس تک یہ نور پہنچایا جائے۔ اب یہاں پہ پہلے گروہ کا ذکر آنے لگا، یہ تو نور کی مثال ہو گئی تھی، جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ اس رکوع میں 3 کرداروں کا ذکر ہے۔
اب پہلے کردار کا ذکر آنے لگا ہے جس میں اللہ رب العزت یہ نشاندہی فرمائیں گے کہ یہ جو اللہ نے مثال دی ایک چراغ کی اور قندیل کی، ایک لیمپ جل رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ فطرت سلیمہ کا نور ہے، پھر ہدایت کا نور ملتا ہے۔ اب یہ قندیلیں کہاں جل رہی ہیں، یہ چراغ کہاں جلتے ہیں، کون سی ایسی جگہ ہے؟ اب انسان نکلتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی کاروبار میں بھی دیکھتا ہے، سارے معاملہ چلتے ہیں، لیکن یہ قندیلیں کہاں جل رہی ہیں، یہ چراغ کہاں روشن ہوتے ہیں، اور یہ ایمان کی بیٹری کہاں چارج ہوتی ہے، اس کی نشاندہی کر دی۔ فرمایا فی بیوتن، ان گھروں کے اندر یہ معاملہ ہے، ان گھروں کے اندر اذن اللہ ان ترفع، کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، مسجد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ ان گھروں کے اندر یہ چراغ جل رہے ہیں ایمان کے، ان گھروں کے اندر ایمان کی بیٹری چارج ہوگی، ان گھروں کے اندر روحانیت تازہ ہوگی کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو آباد کیا جائے۔ بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کے پیغامات کو، مسجدوں کے منشور کو عام کرنا۔ بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلند و بالا عمارت بنا دیں اور ایک تاریخی بلڈنگ بنا دیں فیصل مسجد کی طرح یا بادشاہ مسجد کی طرح، جہاں لوگ نماز کے لیے کم اور سیلفیوں کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ ہاں، وہ تو عبادت کے لیے کم، وہ تو وزٹنگ مقامات زیادہ بن چکے ہیں نا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجدوں کو زیادہ آراستہ پیراستہ کرنے سے تو منع کیا ہے، بلکہ اس کو قیامت کی علامت قرار دیا۔ نبی اسلام فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے معاملے میں فخر کرنے لگیں گے کہ بھائی ہماری مسجد بڑی ہے، ہماری مسجد زیادہ گرینڈ ماسک اور فلانی اور فلانی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو دیکھیں، یہ تو قیامت کی نشانی بتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چیز مسجد کی آباد کاری میں ضروری ہے وہ کی جا سکتی، جو چیز مسجد کی آباد کاری میں ضروری ہے، ڈیکوریشن کے حساب سے کہہ لیں یا جو بھی سہولت کے اعتبار سے کہہ لیں، وہ چیز ضروری ہے، وہ کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے اپنے گھر جو ہیں بڑے وی آئی پی ہیں اور امپورٹڈ ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور بڑے وی آئی پی ماربل لگے ہوئے ہیں، بڑے لشکے پشکے گھر اور بڑے اچھے صاف شفاف شیشے کی طرح چمکتے ہوئے ان کے گھر ہیں، اور وہاں آپ نے ایک مسجد بنائی ہوئی جو کہ آپ کہہ لیجئے کچا کوٹھا ہے، تو وہاں کون نماز پڑھنے کے لیے آئے گا؟ یعنی جن کے اپنے گھر میں اتنی سہولیات ہیں، اتنا صاف ماحول چھوڑ کے وہ ایسی مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کس طرح کے لوگ، ان کے اپنے گھر کیسے ہیں، اس طرح کی آپ ٹائل بھی لگوائیں، اس طرح کی آپ جو ہے مسجد کی صفائی بھی رکھیں، اس طرح کا ماحول بھی مسجد کا ہو، تاکہ یعنی جو چیز مسجد کی آباد کاری میں ضروری ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی طرح ایویں بھی مسجد میں شیشے لگائے جا رہے ہیں، پھلجھڑیاں لگائی جا رہی ہیں اور جناب لڑیاں لگائی، یہ کیا طریقے کا؟ یہ تو مسجد کا اصل مقصد ہے اس میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنا۔ جیسے فرمایا فی بیوتن، یہ چراغ ان گھروں میں جل رہے ہیں ان اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے پیغامات کو بلند کیا جائے، ان کو آباد کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ اصل مقصد ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا پیغام بلند ہو، اللہ کے قرآن کو عام کیا جائے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام ان گھروں کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کی جائیں، یعنی مسجد کا ماحول ایسا ہو کہ صبح و شام اس کے اندر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کئی مساجد میں آپ چلے جائیں، ماشاء اللہ جن لوگوں نے شعبہ حفظ شروع کیے ہوئے ہیں، تو صبح و شام بچے وہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے یسبح له فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اس میں اللہ کی تسبیح بیان ہو، ادھر کوئی آئے نماز پڑھے، ادھر کوئی آئے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر کوئی آئے کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، ادھر کوئی آئے جناب کوئی اذکار کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں مسجد کے اندر۔ اسی لیے تو مسجد کے اندر خرید و فروخت سے منع کیا گیا، اسی لیے مسجد کے اندر ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا، اس لیے تو مسجد کے اندر جو ہے وہ کوئی جاہلانہ شعر گوئی سے منع کیا گیا کہ ہمیں کوئی بیٹھ کے شعر پڑھ رہا ہے، قرآن بیٹھ کے پڑھے۔ جیسے امیر مومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حسان بن ثابت جو ہے وہ شعر پڑھ رہے تھے، تو فرمایا کہ آپ رسول اللہ کے بڑے قریبی اور محبوب نہ ہوتے تو آپ کو کوڑے مارتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس زمانے میں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر یہاں پہ رہتے تھے، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں۔ تو وہ شعر کیونکہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایمانی غیرت والے زیادہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہاں قرآن اور رسول اللہ کی حدیث ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شعر رسول اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے یا اللہ کی حمد و ثنا پہ مشتمل ہے تو اس کی تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے۔
اور میں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ تو مسجد جو ہے اس میں ایمان کی ایک بیٹری چارج ہوتی ہے، روحانیت تازہ ہوتی ہے، اور مسجد اسی لیے ہے کہ کوئی بندہ آئے اور آ کے اپنی روحانیت تازہ کر کے جائے، فریش کر کے جائے۔ اور جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے، گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، جو صبح و شام مسجد میں آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بات کافی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی کچھ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ چراغ جل رہے ہیں، جن کے دل روشن ہیں، نور علی نور کی کیفیت ہے، ان کی کچھ اوصاف اور صفات رکھی انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔